ایک اعلان کے لیے جو ہے کہا گیا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اس مسجد مدینہ مسجد میں بہت سالوں پہلے ایک ہمارے محسن حضرت مجاہد اہل سنت حضرت سید شاہ محمد فیض الدین سرمست علیہ رحمہ اسی مسجد میں امامت و خطابت فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا عرس پاک جو ہے وہ 11 شعبان المعظم کو پڑتا ہے، یعنی آنے والی پیر کے دن۔ اسی مناسبت سے مسجد مدینہ مسجد میں 10 تاریخ کو اتوار کے دن جو ہے وہ جلسہ رکھا گیا ہے آپ کے عرس کی مناسبت سے۔ اس جلسے میں حضرت مولانا وقار اشرفی صاحب وہ تقریر فرمائیں گے۔ بعد نماز عشاء اتوار کے دن مدینہ مسجد اسی مسجد میں جو ہے وہ جلسہ رکھا گیا ہے۔ میں آپ احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس جلسے میں آپ ضرور تشریف لائیں اور آپ جو ہے اپنے اس محسن کو یاد کریں۔ بات آگئی ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ ہماری اس مسجد کے لیے آپ کی بہت خدمات ہیں، اور آپ کے کارناموں میں جو سب سے بڑا کارنامہ بتایا جاتا ہے وہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کا قیام ہے۔ آپ جو ہے دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، اور آپ ہی نے جو ہے دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کو قائم کیا تھا، اور آپ کے تعلق سے بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ ایک بات یہ لوگ جو ہے اور جنہوں نے ان کی خدمات کو دیکھا ہے آج بھی موجود ہیں، باقاعدہ حیات ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس زمانے میں غیر مقلدیت کا فتنہ شہر میں بڑھ رہا تھا، 80 اور 90 کی دہائی میں 1980s اور 1990s میں شہر میں بہت سے فتنے جو ہے جنم لے رہے تھے، اس پرفتن ماحول میں جس مجاہد نے اپنی زندگی کے بہت بڑا حصہ، لوگ جانتے ہیں کہ حضرت مجاہد اہل سنت سید شاہ فیض الدین سرمست علیہ رحمہ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ دے کر کے دین اور سنیت کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا۔ یقیناً ان کے ترجیحات اپنی جگہ تھیں، انہوں نے امام احمد رضا کے نام کو جو ہے شہر میں بلند کیا۔ اس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہونا نہیں چاہیے لیکن ہو سکتا ہے، لیکن آج بھی اہل سنت کے لیے شہر میں جن لوگوں نے کام کیا، ماضی قریب میں آپ کا 32واں یا 33واں عرس پڑتا ہے، تو آج سے 30 سال پہلے شہر میں جنہوں نے اپنی زندگی دے کر کام کیا، اور آپ کے وصال کی تاریخ بھی سب جانتے ہوں گے کہ گوگی شریف جو حضرت سید شاہ چندہ حسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے، وہاں پر عرس کی مناسبت سے آپ جو ہے علیل تھے، آپ کی طبیعت ناساز تھی، اور آپ جو ہے تقریر کرنے گئے تھے، اور عرس کی محفل میں حضرت سید شاہ چندہ حسینی گوگی شریف میں جن کی بارگاہ ہے، آپ کی بارگاہ کے سامنے جو ہے آپ تقریر فرما رہے تھے، عظمت رسول ولایت اولیاء کی پر آپ نے جو ہے زوردار تقریر فرمائی، اور اسی تقریر کے دوران آپ جو ہے موت پر بولنے لگے کہ موت کا آپ نے ذکر کیا، اور جب موت کا ذکر کیا تو اللہ عز و جل کا اجل آ گیا، اللہ کا جو حکم آ گیا، اور اسی تقریر اور اسی جلسے میں آپ کی جو ہے اسی وقت جب آپ نے موت کا ذکر کیا تو آپ کا وصال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اتنی جو ہے اچھی موت حضرت مجاہد اہل سنت کو نصیب ہوئی۔ آپ کا خانوادہ ہمارے محبوب نگر میں رہتا ہے۔ میں جب پڑھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کا جب قیام عمل میں آیا تو ہمارے ہی محلے کے بہت سے گھروں سے جو ہے ٹفن جاتا تھا، گھروں سے بچوں کے کھانے پینے کے لیے ہمارے محلے کے لوگ جو ہے ٹفن دیتے تھے، اور اسی مسجد میں آپ نے کئی جو ہے سالوں تک خدمات انجام دی، امامت و خطابت کرتے تھے۔ تو ہم اپنے محسنوں کو یاد رکھیں۔ آج جو ہے سوشل میڈیا پر ایک بحث چھڑ چکی ہے کہ آج شہر میں جو لوگ امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں وہ مجاہد اہل سنت کو بھول گئے ہیں۔ وہ شخص جنہوں نے شہر میں امام احمد رضا کا تعارف کروایا انہیں جو ہے لوگ بھول چکے ہیں، اور آپ کے ادارے کی خدمات جو ہے آپ کے دینی اور ملی خدمات کو سنیت کی خاطر آپ نے جو خدمات کی وہ بھلائی جا چکی ہیں، بھلائی جا رہی ہیں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ کے خانوادے کے ذریعے اسی مدینہ مسجد میں ہر اتوار کو پروگرام ہوتا ہے۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ بہت سے ناخوشگوار واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سی نااتفاقیاں ہو چکی ہیں، اور بہت دوریاں جو ہے احباب میں بن چکی ہیں، لیکن یہ بات مسلم ہے کہ حضرت مجاہد اہل سنت سید شاہ فیض الدین سرمست علیہ رحمہ کی خدمات کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ آپ نے جو دین و سنیت کے لیے کام کیا ہے، اپنی پوری زندگی دے کر کے کام کیا ہے، اس کو نہیں بھلایا جا سکتا، اور اس کو بھلایا جانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ جو فرمایا جاتا ہے کہ جو بندوں کا شکر نہیں کرتے وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے۔ تو اپنے محسنوں کو یاد رکھیں۔ آج شہر میں جو سنیت کی نکھار ہے، جو سنی جو دکھائی دیتے ہیں، اور جو دارالرضائے مصطفیٰ سے
فیضان جاری ہے، اس سے بہت سے مساجد، بہت سے جو ہے ائمہ خطبہ نکلے، ان کا جو ہے احسان مند ہونا چاہیے۔ نا اتفاقیاں اور دوریاں اپنی جگہ، لیکن اپنے محسن کو یاد رکھنا ضروری ہے، ان کے خدمات کو بجانا، ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ تو انہی کے ذریعے جو ہے اسی مدینہ مسجد میں اتوار کے دن بعد نماز عشاء جو ہے پروگرام رکھا گیا ہے، اور ہر اتوار کو بھی یہ پروگرام ہوتا ہے۔ میں بھی اس پروگرام سے کسی حد تک جو ہے مستفید ہوں، اور میں اس بات کا برملا اعلان کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جب اپنی مسجد میں ہر اتوار کو پروگرام ہوتا ہے تو نا اتفاقیاں اپنی جگہ، لیکن قرآن و حدیث اور بنیادی باتیں اس محفل میں بتائی جاتی ہیں۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ ہر اتوار کو بعد نماز عشاء جو ہے اسی مدینہ مسجد میں، آپ کی مدینہ مسجد میں، ہماری مدینہ مسجد میں پروگرام ہوتا ہے۔ آپ اگر کوشش کریں تو اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو، جیسے ہم نے سیکھا ہے۔ اور اس اتوار کو جو پروگرام بڑے پیمانے پر آپ کے عرس کی مناسبت سے رکھا جا رہا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب جو ہے اپنے دوست احباب کے ساتھ آج اس اتوار کو بعد نماز عشاء مدینہ مسجد میں، ہماری مسجد میں جو ضرور تشریف لائیں، اور حضرت مجاہد اہل سنت سید شاہ فیض الدین سرمد علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جو ہے خراج عقیدت پیش کریں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائیں، ہم تمام کو تقلید اور ان تمام ضروریات اہل سنت کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم تمام کو حضرت سید شاہ فیض الدین سرمد علیہ رحمہ کے فیضان کرم سے مالا مال فرمائیں، آپ کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائیں، اور اس کا بہتر سے بہتر جزا اپنی بارگاہ سے عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔